السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہوں نے درود شریف نہیں پڑھا وہ اب پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کو بند کر دیجئے بھائی۔ یہ محفل میلاد النبی کی محفل ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محفل ہے، جسے ایک عظیم روحانی بزرگ فاتح بلگرام علیہ الرحمہ سے نسبت ہے، تو وہ نسبت بھی، اس نسبت کا وقار بھی بحال رہنا چاہیے، اور اس طرح کی محفلوں میں جب بھی بیٹھیں رسول میں اور دوسرے جلسوں میں، اس لیے ان سب محفلوں کا وقار برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب تو نہ ملے، اپنے گھر عذاب لے کے جائیں۔ یہ ذمہ داری کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس میں بہت حساس بھی رہیں، سمجھداری کا مظاہرہ بھی کریں۔ آپ کے جذبات کو اللہ سلامت رکھے، جذبات کا ڈائریکشن ہمیشہ درست ہونا چاہیے اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر جذبات سمجھدار نہ ہو تو بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ ہماری ملت کے بہت سارے نوجوان آج بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ جذبات ان کے اندر بھی تھے، لیکن جذبات جب سمجھدار نہ ہو تو نقصان پہنچاتے ہیں انسان کی اپنی شخصیت کو بھی اور ملت کو بھی، اور جب جذبات سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ سب کا بھلا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں نوجوانوں کو بہت زیادہ حساس سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا ماشاء جو بھائی دائیں بائیں ہیں، اگر ممکن ہو آپ ادھر آ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، سامنے والے بھی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت جلدی آ جائیں، وہاں سے اٹھیں ایک دم بند ہے، آ جائیں ادھر آ جائیں، جن سے آیا جا سکتا تو آ جائیں، بیٹا، آ جاؤ ادھر، اچھی بات ہے۔ آپ بھی سامنے والے بھی آ جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ چپ رہیں، شور و گل نہ کریں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات حضور نے پہلے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد میں حضور نے 4 طبقات کا ذکر کیا، جیسے فرمایا حاکم رعایا کا ذمہ دار ہے تو اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے خاندان کا یعنی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے تو اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال و منال کا ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یعنی کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ 4 مثالیں حضور نے ذکر فرمائیں۔ 4 مثالوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مرد سے عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا عورت سے مرد کے بارے میں، غلام سے آقا، آقا سے غلام کے بارے میں، نہیں۔ یہ تو مثالیں دینے کے لیے سمجھایا گیا ہے، ورنہ دنیا میں جتنے بھی عقل والے لوگ ہیں، اگر کوئی پاگل ہے جس پر شریعت کا حکم ہی نافذ نہیں ہوتا تو وہ الگ ہے، لیکن جس پر بھی شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے، جس کی بھی عقل کام کرتی ہے، ایسا ہر شخص ایک نہیں بہت ساری ذمہ داریوں سے گھرا ہوا ہے، اور ہر ذمہ داری کے بارے میں اس انسان سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں بولنے کا، مجھ سے میرے ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اسٹیج مائک میرے حوالے کر دیا تو میں جو چاہوں بولوں، میں چاہوں تو ہنساؤں، میں چاہوں تو مذاق کروں، میں چاہوں تو اس اسٹیج کو ہلکے میں لے لوں۔ ہو سکتا ہے آپ تو بھولے سیدھے لوگ ہیں، ہنس بھی جائیں، خوش بھی ہو جائیں، بلکہ نظر و نیاز بھی پیش کر دیں، لیکن جن کا یہ ممبر ہے، جس اللہ نے یہ ممبر عطا فرمایا ہے، جس نے عزت دی ہے، جس نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کے فرشتے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ سیم آپ ذمہ دار ہیں، آپ یہاں پر جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، جلسے والوں نے اسی لیے جلسہ سجایا ہے۔ اب مان لیجئے ٹینٹ سجایا گیا ہے، اس لیے نہیں سجایا گیا کہ ہم موبائل دیکھیں، یہاں اس ٹینٹ پہ پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لائٹنگ پہ پیسہ خرچ ہوا ہے،
تو اس اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیں. اگر آپ سنتے نہیں ہیں تو گویا آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. کوئی بچنے والا نہیں ہے, بہت لمبا دائرہ ہے. امام سے پوچھا جائے گا مقتدیوں کے بارے میں, مقتدی سے امام کے بارے میں, پیر سے مرید کے بارے میں, مرید سے پیر کے بارے میں. سب کا دائرہ ہے, سب کے کام ہیں, سب کی ذمہ داریاں ہیں, کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اب ہماری عقل جہاں تک کام کرے ہم اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. مثال کے طور پر ہم کسی نہ کسی کے اولاد ہوں گے نا, یعنی ہمارا کوئی ماں ہے, ہمارا کوئی باپ ہے, ہم کسی کے اولاد ہیں. تو اولاد ہونے کے ناطے ہم سے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی اولاد ہو, تو ہماری اولاد ہے اس حیثیت سے ہم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کسی کے بھائی ہو سکتے ہیں تو بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم کسی کے پڑوسی ہو سکتے ہیں تو پڑوس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اس محلے کے رہنے والے ہیں تو محلے میں رہنے کا حق ادا کیا یا نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت دائرہ وسیع ہے. حضور نے ارشاد فرمایا راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کیا کرو. پوچھا جائے گا راستے میں بیٹھے تھے, راستوں کا حق ادا کیا یا نہیں. حدیثوں میں بتایا گیا کہ مال انسان نے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, پوچھا جائے گا. دونوں سوال ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کمایا کہاں سے, سورس کیا کیا تھے, کتنے حلال تھے, کتنے حرام تھے, کتنے شک والے تھے, کتنے صحیح تھے, کتنے غلط تھے, کسی کا حق تو نہیں چھینا, سب پوچھا جائے گا. پائی کے بارے میں سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ 1 لاکھ روپیہ تو آپ موٹا سا ہی کہہ دیں کہ میری سیلری ہے. سیلری ہے, لیکن کیا 1 مہینے کی پوری سیلری کے آپ حقدار تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن آپ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے تھے اور اس کی سیلری لے لی. آپ کا پیمنٹ ہے, مان لیجئے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں, سیمنٹ بیچتے ہیں, آپ بجری بیچتے ہیں, آپ کے سیمنٹ بجری کا پیمنٹ آپ کے کسٹمر نے آپ کو دیا ہے, تو پوچھا جائے گا کہ سیمنٹ میں کوئی ملاوٹ یا بے ایمانی تو نہیں کی تھی, کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری تھی. کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جو آیا مال کمایا کیسے. اب دوسرا سوال یہ کہ خرچ کیسے. کسی بھی طرح سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ حدیثوں کی باتیں بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک حاجی کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ بتا تو نے حج کیوں کیا تھا. تو حاجی صاحب کہیں گے پروردگار تیری رضا کے لیے, تیرے گھر کی زیارت کے لیے, اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے, جو بھی اس کا جواب ہوگا. تو اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جانتا ہے, اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہے. دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں, دنیا کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی اس طرح کا بہانہ چلنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہ تھا, بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تو اس سے عزت حاصل کر لے, اللہ نے عزت دے دی, اور اب اللہ کی بارگاہ میں, میری بارگاہ میں تیرا کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس حاجی کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پہنچا دیا جائے. سیم اسی حدیث میں عالم کو حاضر کیا جائے گا, حضرت جی آپ بتائیے آپ نے کیوں علم حاصل کیا تھا. چرب زبانی بہت ہوتی ہے. تو کہا جائے گا, کہے گا پروردگار تیرے دین کی تبلیغ کے لیے, تیرے مذہب کی پسندیدگی میں, تیری رضا کی خاطر. اللہ ارشاد فرمائے گا ایسا کچھ تھا ہی نہیں, دل میں تو یہ باتیں تھی نہیں, زبان پر یہ چرب زبانیاں ہیں, دل میں تو ایسا کچھ نہ تھا. علم تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس سے مال و دولت کمائے اور عزت حاصل کرے. جو کمانا تھا کما لیا, جو عزت حاصل ہونی تھی ہو لی, یعنی دنیا میں اجر مل چکا, آخرت میں کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا ان صاحب کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پہنچا دیا جائے. ہم سب نے 12 ایک حدیث سنی ہوگی, بہت ساری نمازیں ایسی ہیں جو منہ پہ مار دی جائیں گی. حضرت کا استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور فاتح بلگرام حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی آمد ہو چکی. بیٹھ جائیں, قریب ہو کر بیٹھ جائیں, مل کر ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لیجیے اور بالکل قریب ہو کے بیٹھ جائے, توجہ کے ساتھ سنیے. ہماری جماعت کے نہایت صوفی اور سیدھے اور بعمل عالم دین علامہ مفتی نور محمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کی نصیحتیں بھی ہم سب کو سماعت فرمانی. ہم سب نے حدیث میں سنا ہوگا کہ اگر کسی کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں پایا جاتا ہے, للہیت نہیں پائی جاتی ہے, تو اگرچہ نماز اہم العبادات ہے لیکن منہ پہ مار دی جائے. اللہ, تو یہ تمام چیزوں کی یہی کہانی ہے. تو کیا صرف نماز منہ پہ ماری جائے گی؟ اہم العبادات ہے, وہ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. تو صرف نماز کی کہانی نہیں, اگر بدنیتی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, اگر دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہے, عزت حاصل کرنے کے لیے حج کیا ہے, تو سب کی یہی کہانی ہے. اور جب عبادتوں کا یہ عالم ہے تو دوسری چیزوں میں ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ تو عزیز دوستو, اس طرح سے ہم سب ہزار ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے ہیں اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے.
ہماری آپ کی نگاہیں وہاں تک جائیں یا نہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور اسی سلسلے کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو حقوق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ حقوق کی داستان سے مراد اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا والدین کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، اساتذہ کا یہ حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حقوق کی داستان شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ہم سے ہزار چوک ہو جاتی ہے، کئی بار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سے آپ کو مصافحہ کرنا ہے، بڑی غلطیاں تو چھوڑیے، جس کو انسان غلطی سمجھتا ہی نہیں، خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی میں کسی کا حق چھیننا ہوں، حضرت سے مصافحہ کرنا ہے۔ مصافحہ کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر مصافحہ کریں تو یہ ضروری ہے کہ مصافحہ میں آپ مان لیجیے آپ سے پہلے 4-5 لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ بیچ میں گھس کے مصافحہ کریں۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اس لیے کہ بیچ میں گھس کے آپ مصافحہ کرتے ہیں تو گویا آپ کے پیچھے جو 2 لوگ ہیں آپ ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ جی مصافحہ نہ کریں یہ چلے گا، لیکن کسی کا حق ماریں یہ نہیں چلے گا۔ کیا بات ہے، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہمیں گناہ بھی نہیں لگتے، بلکہ آج کے ہمارے زمانے میں یہ شامت دیکھیے، ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ غیبت بھی یہ کوئی غیبت ہے کیا، یہ کوئی گناہ ہے کیا۔ کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا، جس کو شریعت میں بدگمانی کہا جاتا ہے، بری سوچ رکھنا، ہمیں لگتا ہی نہیں یہ بھی کوئی پاپ ہے۔ ہمارے تو گاؤں کے گاؤں مرے جا رہے ہیں اسی بات میں کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، کسی کے متعلق حسن ظن نہیں ہے، میں آپ کے تعلق سے برا سوچ رہا ہوں، آپ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا برائیاں سوچ رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہیں، اور ہمیں لگتا بھی نہیں کہ یہ کوئی غلط کام یا گناہ کا کام ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک لمبی داستان ہے اس طرح سے، ہماری ذمہ داریوں کی داستان، ہمارے حقوق کی داستان۔ اور اسلام تو اتنا گہرا مذہب ہے کہ اسلام صرف بڑے بڑے حقوق کی بات نہیں کرتا، صرف یہی نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، بلکہ اسلام تو اتنا گہرا مذہب ہے کہ جہاں عام انسانوں کی نگاہیں نہیں جاتی، مذہب اسلام وہاں تک بات کرتا ہے اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں جس زمانے میں کوئی تصور نہ تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جن جانوروں پر سواری کرتے ہیں ان جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے، ان پر کتنی دیر سواری کرنی ہے، کس طرح سے سواری کرنی ہے، ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا ہے، انہیں وقت پر چارہ پانی دینا ہے، انہیں ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں کوئی جانور انہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ سب مذہب اسلام باتیں کرتا ہے، اور بہت گہرائی کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ بلکہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دنیا انسان کے اعضاء کے حقوق کی بات کرتی ہو، مذہب اسلام نے وہ بھی باتیں کی۔ ایک صحابی مسلسل رات میں نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنی بیوی سے گویا بے نیاز رہا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تاکید فرمائی کہ سنو، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور پھر فرماتے ہیں سنو تقوی یہاں ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، یعنی آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، وقت پر سونا بھی ہے، وقت پر کھانا بھی ہے، ان تمام حقوق کی باتیں بھی مذہب اسلام کرتا ہے۔ دنیا ایسے موقعوں پر بے پناہ آزادی کا مظاہرہ کرتی ہے، دنیا کہتی ہے میری چیز میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں۔ مذہب اسلام ہمیں اس اینگل سے بھی پابند کرتا ہے کہ ہماری اپنی مرضی کی بھی لیمیٹیشن ہے، ہم اپنی مرضی میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہماری مرضی بھی وہی درست ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ میرا کپڑا ہے، مجھے اب میں کہوں جناب میرا کپڑا ہے، میں اس کو جلاؤں تو جلاؤں، میں اس کو پھاڑ دوں تو پھاڑ دوں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ نہیں لگا ہے، یہ چرب زبانی تو ہو سکتی ہے، اسلام میں نہیں چلے گا۔ آج تو ہو سکتا ہے آپ تو کچھ نہ کر پائیں اس لیے کہ واقعتاً میں ہی اس کا مالک ہوں ظاہری، لیکن اگر میں نے اس ثابت کپڑے کو، صحیح و سالم کپڑے کو پھاڑ دیا ہے، جلا دیا ہے، آپ بھلے کچھ نہ کہہ پائیں، اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہوگا کہ یہ فضول خرچی کیوں کی گئی۔ جی اور اتنا گمبھیر جرم کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ، یعنی مذہب اسلام ہمیں اتنا حساس بنا دیتا ہے کہ اگر ہم سچ مچ پختہ کار مسلمان بن جائیں تو ہمیں دنیا میں کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کی نوکری کا ٹائم ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ کا مالک ہمیشہ صبح 9 بجے نہ موجود رہتا ہو، کبھی لیٹ لطیف ہو جاتا ہو سکتا ہے کہ رجسٹر مینٹین کرنے میں اس سے کچھ چوک ہو جاتی ہو سکتا ہے CCTV کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب آپ 9 بجے جو آپ کا فکس ٹائم ہے اس پہ آ گئے تھے یا آدھا گھنٹہ 50 منٹ لیٹ آئے تھے، بھلے کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، بھلے مالک کو چکمہ دے دیں، بھلے مالک کو خبر بھی نہ لگے،
یہ تمام چیزیں ظاہری دنیا میں چل سکتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کی یہاں نہیں چلے گا۔ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہلکی پھلکی باز پرس ہوگی، بلکہ اگر ناجائز طور پر ہم نے لیٹ لطیفی سے کام لیا ہے اور اس کی سیلری حاصل کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس مال حرام کا جواب دینا بڑا مشکل ثابت ہوگا۔ اور یہ دائرہ اتنا وسیع ہے مذہب اسلام اس سلسلے میں۔ اب بتائیے، اگر ہم سب اتنے پابند ہو جائیں، اتنے نیک ہو جائیں کہ جو ہماری ذمہ داری ٹھیک سے نبھائیں، جو ہمارا حق صحیح طور پر ادا کریں، کسی کا حق نہ چھینیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کبھی کوتاہی نہ برتیں، کتنا خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایسا کرپشن فری معاشرہ جہاں کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، جہاں سب کے لیے، سب کے دلوں میں سب کے لیے محبت ہے، ایسا عظیم ترین معاشرہ بناتا ہے مذہب اسلام۔ صحابی رسول سامان بیچ رہے تھے۔ بیٹا میرا سب سے بڑا نذرانہ یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ نہ نعرے لگائیے نہ نذرانہ دیجئے، آپ سن رہے ہیں نا، ادھر ادھر تانکیے جھانکیے مت، سن لیجئے، یہ سب سے بڑا نذرانہ۔ چلیے، صحابی رسول جیسے مان لیجیے ہمارے یہاں غلہ بکتا ہے یا کوئی بھی سامان بکتا ہے، چاول گیہوں کوئی بھی کچھ بیچ رہا ہو، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجیے کہ غلہ گیلا ہے اور جب ہوا لگتی ہے تو اوپر کی چیزیں سوکھ جاتی ہیں اور اندر گیلا پن باقی رہ جاتا ہے۔ صحابی رسول غلہ بیچ رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھیے نگاہ نبوت، حضور نے ڈائریکٹ غلے میں اندر ہاتھ ڈالا، اور اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا، اس لیے کہ اندر سے غلہ گیلا تھا۔ حضور فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ، یعنی اوپر سوکھا غلہ ہے اور اندر سے گیلا، جبکہ معاذ اللہ صحابی نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، وہ اتفاق تھا کہ اوپر کا غلہ سوکھ گیا، اندر کا غلہ گیلا رہ گیا۔ صحابہ کرام دودھ میں پانی ملانے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، صحابہ کرام ڈنڈی مارنے کا مزاج اور بے ایمانی کا مزاج کا کوئی تصور بھی نہ تھا ان کے یہاں، وہ اتفاق تھا۔ لیکن اس اتفاق کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کی قیامت تک کے لیے کیسی عظیم تعلیم ہے، فرماتے ہیں جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنا ذمہ دار بناتا ہے مذہب اسلام دنیا کی نگاہوں میں۔ یہ کپڑا میں بیچوں، یہ پورا تھان ہے، لپٹا ہوا ہے، کئی میٹر کا کپڑا ہے، کئی 100 میٹر کا کپڑا ہے۔ ارے بھائی اگر یہ کسی کے بچے ہیں تو ان کو پہنچا دو نا اپنے ماں باپ تک۔ یہ کپڑا ہے، تھان ہے مان لیجیے 100 میٹر کا۔ اب جو کسٹمر خریدے گا اوپر سے چیک کر لے گا، کپڑے کو دیکھ لے گا، اندر تو نہیں دیکھے گا جی۔ اب مان لیجیے کہ اندر کہیں تہ میں جا کر کے کوئی کمی خامی ہے کپڑے میں، مذہب اسلام ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آنکھوں میں دھول جھونکیں، بھلے کسٹمر آج نہیں کپڑا خریدنے کے 10 مہینے بعد میں بھی چیک نہ کرے کہ اس کپڑے کے اندر کیا کمی تھی، لیکن اس کی نگاہ جائے یا نہ جائے، بیچنے والے کو مذہب اسلام پابند بناتا ہے کہ وہ اس طرح کی بے ایمانی سے کبھی کام نہ لے، بلکہ نشاندہی کرے کہ یہ کپڑے میں کمی پائی جا رہی ہے۔ جب معاشرہ اتنا ایماندار ہو تو مجھے بتائیے اس سے زیادہ اچھا، پرسکون اور بہترین معاشرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مذہب اسلام سے زیادہ کرپشن کا خاتمہ کون کر سکتا ہے؟ اور عزیز دوستو، یہ میں نے کچھ مثالیں دی، ان کو پھیلائیں گے تو باتیں بہت نکلیں گی۔ کھانے کا حق، پینے کا حق، سونے کا حق، گھر بار کا حق، رشتہ داروں کا حق، انسانوں کا حق، جانوروں کا حق، پرند و چرند کا حق، ہزار چیزیں نکلیں گی۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ لے لیں، اور یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے کہ اس کو پھینک دیں۔ معمولی چیزوں پر مذہب اسلام نگاہ رکھتا ہے، اور اتنی احتیاط کے ساتھ نگاہ کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی نگاہوں کو سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو قرض دے رکھا تھا، پیسہ ادھار دے رکھا تھا۔ شریعت کا قانون ہے کہ آپ جتنے روپے ادھار دیں اتنے ہی واپس لیں۔ اگر آپ نے 100 روپے دیا اور 101 لیا تو یہ سود کہلاتا ہے۔ سامنے والا اپنی مرضی سے خوش ہو کر کے کچھ گفٹ کے طور پر دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں 100 دے رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں 101 لوں گا، یہی ہے سود۔ یعنی جتنا دیا ہے اس کے اوپر کچھ منافع حاصل کرتے ہیں، بینیفٹ لیتے ہیں، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو قرض دے رکھا تھا۔ خدا کا کرنا ہوا کہ دھوپ کے موسم میں امام صاحب کا اس آدمی کے پاس سے گزر ہوا، اس کی دیوار کا سایہ تھا۔ حضرت امام صاحب علیہ رحمان نے کہ دل میں خیال آیا کہ تھوڑی دیر اس دیوار کے سائے میں کچھ دیر ریسٹ کر لیتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو اسی شخص کی دیوار ہے جس کو میں نے قرض دے رکھا ہے، تو اس کی دیوار کے سائے میں اس لیے آرام نہ کیا، آرام سے مراد تھوڑی دیر اس لیے نہ کھڑے ہوئے کہ کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، چونکہ میں نے اسے قرض دے رکھا ہے تو اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا میرے لیے سود نہ ہو جائے، یہ احتیاط ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کہتے ہیں۔ اللہ، جبکہ سچی بات تو یہ کہ اس کا سود سے لینا دینا نہیں ہے۔ امام صاحب ٹھہریں تب بھی سود ہے، وہ دیوار کا سایہ ہے، امام صاحب نہ ٹھہریں تب بھی دیوار کا سایہ ہے۔
وہ تو ایک نظام قدرت کا حصہ ہے. اس قدر احتیاط، اتنی نگاہوں میں باریکی. امام صاحب ہی کا واقعہ ہے. کپڑے میں آپ کے کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے، ریشم کا کاروبار تھا امام صاحب کا. کوئی کپڑا آپ نے بیچا، آپ کا کوئی پارٹنر تھا، کپڑے میں کوئی کمی کجی معمولی سی رہ گئی تھی. آپ کی تاکید ہوتی تھی کہ کمی کجی کپڑے میں رہ جائے تو کسٹمر کو بتایا جائے کہ یہ کمی ہے. خدا کا کرنا کہ آپ کا جو پارٹنر تھا اس نے کپڑا سیل کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات نہ رہی یا اس نے نہ بتایا کہ اس کپڑے میں یہ کمی ہے. امام صاحب نے پوچھا کہ جو کمی تھی، کپڑا تو بیچ دیا لیکن جو کمی تھی وہ بتائی تھی کہ نہیں؟ اس نے کہا حضور یہ تو بات میں نہ کر سکا، نہ بتا سکا. آپ نے پوری کی پوری رقم راہ خدا میں صدقہ کر دی. اللہ اکبر اللہ. یہ اللہ والوں کا مزاج ہوا کرتا. سبحان اللہ. جب احتیاط ایسا ہوتا تھا تو نگاہوں کا عالم یہ ہوتا تھا، کوئی انسان وضو کر رہا ہے، وضو کے گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ کون سا گناہ کر کے آیا، کون سے اچھائی کر کے آیا. نگاہوں میں یہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے اللہ والوں کی نگاہوں میں، اس احتیاط کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اس پرہیزگاری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات پر اتنے گہرے عمل کی وجہ سے. تو عزیز دوستو، اس کی داستان بڑی لمبی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر ایک چیز کا حق ادا کرنے کا اپنا مزاج بنائیں اور یہی مزاج ڈیولپ کریں ریگولر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس میں کچھ کوتاہی سے کام لیا تو اس کا خمیازہ کیا ہے؟ تو عزیز دوستو، اس کا خمیازہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے آخرت بگاڑنے والے ہیں، تو یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ہلکے میں ٹرخا دیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے، معمولی ناراضگی سے کام چل جائے گا، بلکہ اتنا گمبھیر مدعا ہے اور حساب و کتاب کی گھڑی اتنی نازک گھڑی ہے کہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں سودا سوار ہو جائے کہ انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ان سے وقت کا کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے. یہ اتنا نازک ترین کام ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ النبا 30ویں پارے میں جہنمیوں کا ذکر فرمایا اور جہنم کا ذکر فرمایا. ان جہنم کانت مرصادا، کنٹینیو کئی ایک آیتوں میں جہنم کا ذکر ہوا کہ جہنم انتظار میں ہے، جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو جہنم میں جائے گا مدت جہنم ہی میں سڑتا رہے گا. جہنم میں کس طرح کے مشروب پینے کے لیے کیا، کس طرح کا خون اور پیپ ملے گا، یہ تمام باتیں ذکر ہوئیں. اینڈ میں بہت اہم بات اللہ کی کتاب نے کی کہ جہنمی بنتے کیوں ہیں، تو اس کا راز بتایا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنمی بنتے اس لیے ہیں کہ بھول بیٹھے تھے کہ حساب دینا ہے. جی اللہ. سب سے بڑی چوک انسان سے جو اس کی زندگی میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حساب دینے کا تصور ہی بھلا بیٹھے. جبکہ دوسری طرف حساب کی گھڑی اور حساب کا مرحلہ اتنا نازک ہے کہ فرشتے ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے. کئی بار ہم اپنی زندگیوں میں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں خود یاد نہیں رہتا کہ یہ کام ہم نے کب کیا. ایک ایگزامپل سنیں. مان لیجیے کوئی بوڑھا آدمی ہے، اسٹیج پر چڑھ رہا ہے، وہ آپ بھی اسٹیج پہ چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں پر. اب بوڑھے آدمی سے جس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اس سے آسانی سے سیڑھیوں پہ چڑھا نہیں جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ان بڑے میاں کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ آسانی سے اسٹیج پہ چڑھ جائیں. یہ آپ نے نیکی کا کام کیا. آپ سے 2 دن بعد میں کوئی پوچھ لے کہ بھائی کل آپ نے وہ جو بڑے میاں تھے انہیں اسٹیج پر چڑھتے وقت ان کی ذرا سا ان کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کی مدد کی تھی، تو ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے ذہن سے نکل جائے اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے، یا ذہن پر دباؤ ڈالنا پڑے کہ اچھا میں نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یعنی ہم نے اس کام کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، اور معمولی سا کام ہے بھی بظاہر، کہ ہمیں خیال تک میں نہیں رہتا کہ ہم نے یہ کام کب کیا. ایسا ہی برائیوں میں بھی ہوتا ہے. جی. ہم کوئی کسی گناہ کو بہت ہلکا سمجھ کے کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا. جیسے چلتے سے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ایسی بات کہہ دی کہ سامنے والے کو چوٹ لگی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کتنی گمبھیر بات اسے کہی ہے. اب ہمیں یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، گناہ کی شکل میں بھی، نیکیوں کی شکل میں بھی. قیامت کے دن راز کھلے گا کہ فرشتوں نے ہر چیز کو نوٹ کر رکھا ہے، اور انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور اس میں دیکھے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب لکھی ہوئی ہیں، تو حیرت کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا انوکھا رجسٹر ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب لکھ لیا، سب لکھ رکھا ہے. یعنی انسان حیرت کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، کیا یہ بھی کوئی لکھنے کی بات تھی، اتنی چھوٹی بات. قرآن فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر معمولی سے معمولی کسی نے اچھائی کی ہے اسے بھی حاضر دیکھے گا، اور ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے اسے لگتی ہوگی برائی چھوٹی برائی ہے،
قیامت کے دن تو سامنے ہے. بے شک. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف لکھا ہوا ہے، اس ایک ایک لکھے ہوئے کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی موٹا موٹا نہیں دینا ہے. جیسے مان لیجیے دکانوں کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ ہم پھیری لگاتے ہیں، کوئی کپڑا بیچتے ہیں یا کپڑے کی دکان میں نوکری کرتے ہیں، تو کیا ہے حساب کتاب؟ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کا حساب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ 8,000 روپے کا کپڑا ہم نے سیل کیا، اس میں سے مان لیجیے کہ 6,000 تو کپڑے کی مالیت تھی، 2,000 روپے منافع کے رہے، اس میں سے اتنے کیش آئے، اتنے آن لائن آئے، اور یہ موٹا موٹا سا حساب ہو گیا. یہی تو حساب ہے نا. 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹے کے حساب کا مطلب 2 لفظوں میں کہیں تو کیا آیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ حساب. کیا میدان محشر کا حساب بھی یہی ہے؟ جی نہیں. میدان محشر کا حساب صرف آنے جانے کا حساب نہیں، میدان محشر کا حساب زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب ہے. اگر کسی انسان کو 7-8 گھنٹہ سانس کا حساب دینا پڑے تو ایک ہی دن کی نوکری اس کے لیے ایسا درد سر بنے کہ نہ پوچھی. مالک کہہ دے بھائی میں آپ سے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتنا آج دن میں آپ نے کمایا، کتنا کپڑا بیچا اور کپڑے کی قیمت کتنی اور بینیفٹ کتنا، بلکہ مجھے تو یہ بتائیے کہ آج پورے دن میں دکان کے سامنے سے کون کون آدمی گزرا تھا، کس کس آدمی نے جھانک کے دیکھا تھا، کس کس نے یہ کیا تھا، آپ کتنی بار اٹھے تھے، کتنی بار بیٹھے تھے، کتنی بار آپ نے دائیں طرف دیکھا، کتنی بار بائیں طرف دیکھا. مجال ہے جو کوئی نوکری کر سکے ایسی نوکری؟ ہمیں لگے گا جناب یہ کیا نوکری ہوئی، کیا اس طرح سے بھی کوئی نوکری کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، یا ایسا بھی کوئی حساب لیا جاتا ہے؟ میرے بھائی میدان محشر میں تو سانس کا حساب ہے، لفظ کا حساب ہے، لقمے کا حساب ہے، ذرے کا حساب ہے. کوئی موٹا کیلکولیشن نہیں ہے کہ 2 لفظوں کی کہانی ہو کہ اتنا آیا اور اتنا گیا، بلکہ ہر چیز کا حساب ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے کمائے، 1 لاکھ کی ایک ایک پائی کا حساب ہے. اگر اس میں کچھ بھی گھال میل ہے چلنا نہیں ہے. دنیا میں بھلے پھٹے پرانے نوٹ بھی چل جاتے ہوں، اتنا تو چل جاتا ہے، ایسا تو ہو جاتا ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے. دنیا میں چلتا ہوگا، آخرت میں نہیں چلتا. اور عالم کیا ہے حساب کا؟ عالم یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی نیکی بدی سب لکھ رہے ہیں. بے شک. اور فرشتے وہ ہیں کہ اپنے ڈیوٹی نبھانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے. نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں سستی آتی ہے، نہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. ہم سوتے ہیں وہ تو اس سے بھی پاک ہے. ہم سستی کر جاتے ہیں، ہم ٹال مٹول کر جاتے ہیں، ہم کبھی تھکے ہارے ہوتے ہیں، وہ ان سب سے پاک ہے. ان کی ڈیوٹی ہے لکھنا، تو لکھ رہے ہیں. اور جب اس وقت تک لکھتے رہیں گے جب تک کی سانس باقی ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھ رکھی ہے، لکھ رہے ہیں. ایک نمبر 2، آپ اس وقت اس میدان میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. آج زمین چپ ہے، کل قیامت کے دن یہی زمین گواہی دے گی کہ پروردگار فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک تیرے بندے نے میرے اوپر اس طرح سے تیرا ذکر سنا تھا. یہ دوسری گواہی. سیم الٹی کہانی ہے. اگر زمین پہ جو بھی گناہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے زمین ہی پہ تو ہوگا کسی نہ کسی اینگل سے. جو بھی زمین پہ کوئی پاپ کرے گا زمین گواہی دے گی. آج ہمیں لگتا ہے کہ زمین گونگی بہری ہے. گونگی بہری نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تب بولے گی. ہم بولتے ہوئے نہیں ہے، زمین گونگی نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ آج اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی اجازت دے رکھی ہے تو زبان بول رہی ہے. اور قیامت کے قریب، قیامت کے دن اللہ زمین کو بولنے کے لیے کہے گا تو زمین بول پڑے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین اپنے راز اگل دے گی. انسان کہے گا زمین بول رہی ہے. زمین کہے گی بان ربک اوحی لها. اے انسان تیرے ہی رب نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے تو بول رہی ہوں. نہ تیرا کمال تھا کہ تو بولتا تھا، نہ میری کوئی کمی تھی کہ میں چپ تھی. جب تک تجھے بولنے کی اجازت تھی تو بولتا تھا، آج مجھے بولنے کی اجازت ہے میں بول رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو ایک گواہی فرشتوں کی گواہی، دوسری گواہی زمین کی گواہی، تیسری گواہی جب مجرم عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، ملزم عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو گواہیاں چلتی ہیں نا. ایک گواہی فرشتوں کی ہو گئی، دوسری گواہی زمین کی ہو گئی، تیسری گواہی سنیے. تیسری گواہی ہمارا اپنا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. جی اللہ. اور یہ بڑی نازک گھڑی ہے. اردو زبان کا محاورہ ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. کا ڈھائے. جی. ہمارا جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دینے لگے اب کون بچائے. ہاتھ سے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، آج ہاتھ چپ ہے، کل کہے گا پروردگار تیرے اس پاپی بندے نے مجھ سے یہ پاپ کروائے. جی. پاؤں بولے گا کہ پروردگار تیرے اس بندے نے مجھ سے یہ غلط کام کروایا. آنکھیں کان گواہی دیں گے. اور طرفہ کام یہ کہ جو زبان سب سے زیادہ بولتی ہے اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا.
اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، انسان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ بندہ دنیا میں کرتا کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے 3 گواہیاں، ادھر بندہ ہے، فرشتوں کا رجسٹر گواہی دے رہا ہے، زمین گواہی دے رہی ہے، بندے کا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، کیا کوئی چور گلی بچی ہے؟ کیا کوئی دائیں بائیں چرب زبانی ادھر ادھر گمانا پھرانا کچھ ہے؟ یا کوئی دنیا دار ہے سامنے کہ ہم چکمہ دے دیں؟ کوئی بھی بچاؤ کی تدبیر نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیشہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سب کو حساب کا دن اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور جو حساب کو بھول بیٹھتے ہیں، حساب ہی کو نہیں، کئی بار وہ جنت کا راستہ بھول بیٹھتے ہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے دل و دماغ میں باتیں بیٹھ جاتی تھی کہ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ہنسنا کھیلنا عیش و آرام تو دور کی بات ہے، وہ نارمل زندگی گزارتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب نہ دینا پڑے۔ جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی نے انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، اپنے منہ میں کنکریاں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے زبان نے مجھے برباد کر دیا ہے، یہ بولتی ہے جواب مجھے دینا پڑے، حساب مجھ سے ہوگا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کے جنتی ہونے کا ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمیں تو کسی نے خواب میں بھی نہیں بتایا کہ آپ جنتی ہیں، اور اس کے باوجود زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی جنت ہمارے انتظار میں بیٹھی۔ جن جن کے دلوں میں یہ سودا سوار ہو جاتا تھا کہ حساب دینا ہے، رواں رواں کانپتا تھا، تھراتا تھا، نیکیاں کرتے تھے، روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اسے پسند آئی کہ نہ آئی۔ اس لیے ہم سب کو کچھ بھی کرنے دھرنے سے پہلے ہمیشہ اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ حساب دینا ہے، اچھا کر رہے ہیں تو حساب، برا کر رہے ہیں تو حساب۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کچھ نہ کہے، اس لیے کبھی بھی کوئی بھول کر کے بھی ایسا کام مت کیجئے جس کام کا بدترین خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اب عزیز دوستو، باتیں اس سلسلے میں اور بھی بہت ہیں، میں نے موٹی موٹی کچھ باتیں پیش کی، آخر میں کچھ آپ کی ذمہ داریاں، جس طرح سے انفرادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جن جن لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں ان سب کا خیال رکھیں، ویسے ہی ہماری کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اس گاؤں کے رہنے والے ہیں تو اس گاؤں کے باشندے ہونے کے ناطے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم انڈین مسلمان ہیں تو انڈین مسلم ہونے کے ناطے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم کسی محلے میں رہتے ہیں تو محلے کا ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم کسی مسجد کے مقتدی ہیں تو اس مسجد کے مقتدی ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ان سب کو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور اس میں اب جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ملی ذمہ داریاں بھارت کے مسلمانوں کی، مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق 2 باتوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ انڈین مسلم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعلیم میں بھرپور محنت کریں۔ جی بے شک۔ آج امت بہت رسوا ہو رہی ہے، اور رسوائی کا بنیادی سبب ہے جہالت، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو عزت و وقار عطا کریں، اور اس کا راستہ طے ہوتا ہے تعلیم سے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی رہیں تعلیمی کام کریں۔ کیا مطلب ہے تعلیمی کام کرنے کا؟ گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے، بھرپور سپورٹ کیجئے اس کا۔ گاؤں میں کوئی اسکول چلتا ہے، اس اسکول کے اندر کوالٹی دینے کی کوشش کیجئے۔ مان لیجئے کہ حضرت مدرسہ چلاتے ہیں، حضرت اسکول چلاتے ہیں، یہ اسکول چلاتے ہیں تو انہیں مشورہ دیجئے، اگر اسکول میں کچھ کمی کجی ہے مخالفت مت کیجئے، ان کا مذاق مت اڑائیے، ان کا حوصلہ مت توڑیے، ان کو مشورہ دیجئے کہ حضرت آپ اپنے اسکول کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کر لیں، انشاءاللہ اسکول کے اندر مزید نکھار پیدا ہوگا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ تبدیلیاں پیدا کریں، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مخلصانہ مشورہ دیں، ٹانگ نہ کھینچیں۔ سیم یہی کام مدرسے میں کریں، یہی کام مسجد میں کریں، اور کرنے کا کام یہ ہے، یہ سالانہ جلسہ ہو یا نہ ہو چل جائے گا، لیکن اگر گاؤں کے بچے جاہل رہے نہیں چلے گا۔ کوئی لنگر انتظام، لنگر کا لمبا چوڑا انتظام ہو یا نہ ہو، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بزرگوں کی اصل خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ ان کے نام سے لنگر کا کتنا انتظام کرتے ہیں، بزرگوں کی اصل خوشی یہ ہے کہ ان کے ماننے والے پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں۔ جاہل لوگ بزرگوں کے نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، لہٰذا اپنے بچوں کو پڑھانے کا مزاج بنائیں۔ جو بھی بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں۔ اگر کوئی کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے نیک مقصد کے تحت تو اس کا سپورٹ کریں، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بنتی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مدرسوں میں اچھی تعلیم دلوائیے، اسکولوں میں اچھی تعلیم دلوائیے،
کچھ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اچھے مدرسے اور اسکول قائم کیجئے. اگر اسکول اور مدرسے پہلے سے قائم ہیں ان میں کچھ چیزوں کی کمیاں ہیں، جیسے مان لیجئے کہیں روم نہیں ہے، کہیں فیسلٹی نہیں ہے، کہیں کچھ اور چیزیں چاہیے، تو وہ چیزیں اویلیبل کروائیے، ان کا سپورٹ کیجئے تاکہ تعلیمی طور پر امت مضبوط ہو. آپ اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، مان لیجئے کہ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، کوچنگ سینٹر قائم کیجئے، لائبریری بنائیے، بچوں کے لیے تعلیم کا اجتماعی انتظام کیجئے، لیکن کچھ ایسا کام کیجئے کہ جس سے اجتماعی بھلا ہو اور تعلیمی بھلا ہو. یہ پہلا کام، اور یہ کام اسپیشلی نوجوان کریں، پڑھے لکھے نوجوان اگر ہیں تو صرف جلسہ نہ کریں، تعلیم کا کام اصل کام ہے، یہ سب سے بڑا کام یہ کریں. اور بزرگ لوگ، بڑی عمر کے لوگ، ان کی سرپرستی کریں، یہی تو کرنے کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ بزرگوں کو نشہ ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، اور نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ذہنی فکری طور پر. ہم سے پوچھا نہیں گیا اس لیے ہم کام ہونے نہیں دیں گے. یہ کون ہوتے ہیں، انہوں نے کیسے کر دیا، ان کے کہنے پر کیوں ہو رہا ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کل نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارا نام رہے گا، نہ ہمارا ناک رہے گا. کیا دکھ ہے ان چیزوں کا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے امت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، خطوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی اتنے گمبھیر مسائل. لہذا ان سب سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں. اور بھلا کام کوئی کہیں کر رہا ہے، بھلے ہم سے 1000 بار نہ پوچھا گیا، بڑا دل کر کے اس کا سپورٹ کیجئے. بھائی بھلے مجھ سے رائے مشورہ نہیں کیا، میں ہوتا بھی کون ہوں، لیکن چونکہ کام اچھا کر رہے ہو، کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ. یہ ہم سب کا اجتماعی مزاج ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں، اگر کوئی بھلا کام ہو رہا ہو اور اس میں ہم نے روڑا اٹکا دیا، کسی بھی بہانے، ہم سے پوچھا نہیں گیا یا اس بہانے اس بہانے، تو خوش نہ ہو کہ ہم نے بھلا کام رکوا دیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا اس لیے مسجد کے دوسرے مالے پر چھت نہیں ڈالنے دی. بلکہ اللہ توفیق دے تو رو رو کے دعا کریں، کریم کون سا ایسا پاپ ہو گیا جس کی وجہ سے بھلے کام کے راستے کا روڑا بن گیا. یہ خوش ہونے کا موقع نہیں بلکہ رونے کا موقع ہے کہ میری کیا شامت آئی کہ میں بھلے کام کے راستے میں روڑا بن گیا. یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے. تو پہلا کام تعلیم کا کام. نمبر 2، کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو بزنس مین بنائیں. صرف نوکری مائنڈ نہیں، بہت اچھا بزنس مائنڈ بنائیں. اور بزنس مائنڈ بنانے کا مطلب ٹریننگ دے بچوں کو، پروفیشنل بزنس کیا کیسے جاتا ہے، ایسے ہی کورسز کروائیں. اللہ توفیق دے. کیا اچھا ہو کہ کوئی بچہ IIM میں جائے، وہ نہیں کر سکتا تو BBA کرے، MBA کرے، وہ نہیں کر سکتا تو ڈپلوما کرے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو چھوٹے موٹے ورکشاپ ہی جوائن کر لے، لیکن پروفیشنل اسٹائل میں بزنس کرنا سیکھے کہ بزنس کیا کیسے جاتا ہے، اور چھوٹے بزنس کو بڑا بزنس کیسے کیا جاتا ہے. دنیا میں سب بزنس چلتے ہیں، چلانے کا ہنر ہونا چاہیے. بہت اچھا بے شک. اور ہنر سیکھنے سے آتا ہے، صرف باتوں سے نہیں آتا. اور اس کا طریقہ کیا ہے، کوئی اپنا موبائل پہ ٹائم ویسٹ نہ کرے. اور کہیں نہیں سیکھ سکتے، دلی جا کے نہیں سیکھ سکتے، بریلی جا کے نہیں سیکھ سکتے، اپنے موبائل ہی سے سیکھیے. اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ 2 کام کرتا ہے، بالکل شیطان بھی بنا دیتا ہے اور بہت اچھا انسان بھی بنا دیتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اچھے انسان بننے کی کوشش کریں. سمجھدار دنیا اسی موبائل سے پیسے بھی کماتی ہے، بڑی بھی بنتی ہے. ہمارے بچے اسی موبائل سے برباد بھی ہوتے ہیں. اس لیے کب تک یہ شارٹس اور کب تک یہ گیم دیکھتے رہیں گے. ان سب سے اپنے بچوں کو بھی اوپر اٹھائیں، اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں، اور ویژنری بڑی فکر کا حامل بن کر کے یہ چیزیں سیکھیں. امت کی 2 بڑی ضرورتیں ہیں. پہلی ضرورت یہ ہے کہ امت کو علم دیا جائے، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ بھارت میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے امت کو مالی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. جس نے 2 کام کر دیے گویا اس نے بھارتیہ مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. اس لیے ان دونوں کاموں میں اپنے اپنی بساط کے مطابق لگ جائیں. جن کو پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی ہے وہ کام کریں، اور جن کو بزنس میں دلچسپی ہے وہ کہیں بھائی میں دلی میں بزنس کرتا ہوں، آؤ آپ کو بھی دلی میں کوئی کہیں بزنس سیٹ کرواتا ہوں، یا کچھ دنوں کسی کے انڈر میں رہ کر کے جاب کر لیجئے اور وہاں سے بزنس سیکھ لیجئے، اور اس کے بعد میں اپنا بزنس کرنا. لیکن ہما جہت ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے، یہ جس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے بیٹھے رہیں، کوئی شور و گل، کوئی ہنگامہ اور اٹھا پٹک نہ کریں. حضرت کی بہت قیمتی نصیحتیں ہم سب کو سننی ہیں، اور جب تک جلسہ چلے تب تک آپ یہاں پر تشریف رکھیں. اللہ رب العزت ہمارے اس جلسے کو اور اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات خلاف شرع ہوئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.